اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد اپنی زندگی میں جتنے بھی اخراجات کرتا ہے ان سب میں سے بیوی پر خرچ کرنے کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جسے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جس کو تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جس کو تم اپنے اہل و عیال یعنی بیوی پر خرچ کرتے ہو۔ ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ملے گا جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ کی راہ میں دینے سے پہلے اپنے اہل و عیال کے اخراجات کو پورا کرنا شرعاً ضروری ہے۔ ایسی خیرات کا کوئی فائدہ نہیں جس سے بیوی کے خرچہ کو پس پشت ڈال دیا جائے اور دوسرے لوگوں کو خیرات میں دے دیا جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، پہلے اپنی بیوی کے اخراجات پورے کرو، اگر اس پر خرچ کرنے کے بعد کچھ بچ جائے تو پھر دوسروں کو دے سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا پس وہ صدقہ ہے، اللہ کے ہاں سے اسے اس کا اجر ملے گا اور یقیناً وہ ایک حاجی کا ثواب پائے گا۔ مال ہوتے ہوئے عورت کے لیے خرچ کرنے میں بخل کرنا اچھا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ ایک دفعہ ایک خاتون جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا شوہر مجھ سے بہت بخل کرتا ہے، حتیٰ کہ آٹا گوندنے کے لیے برتن تک نہیں دیتا، اور میں کوئی کسب اور کوئی ہنر نہیں جانتی جس سے اپنا خرچہ اٹھا لوں، مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا تجھ پر بہشت حلال ہو گئی اور تیرے شوہر پر دوزخ واجب ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی عورت کے اخراجات میں فراخی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز غنی کر دے گا اور بہشت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی رفاقت عنایت فرمائے گا۔ بخاری شریف کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اخراجات کے سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ بیویوں پر خرچ ہونے والا مال بھی رائے خدا میں خرچ کیے جانے والے مال کی طرح اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ نفقہ کی فراخی رکھے، عورت کو بھوکا نہ مارے اور نہ تنگ رکھے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی بچوں کا فکر کرنا اور ان کی راحت و آرام کے لیے جدوجہد کرنا رائے خدا میں جہاد کرنے کے برابر ہے۔ حلال رزق کے لیے جدوجہد کرنا اور دین کی طرف رہنمائی کی کوشش کرنا ہر شوہر پر فرض ہے۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شوہر پر عورت کے 5 طرح کے حق لازم ہے۔ ایک یہ کہ گھر سے باہر اس کے کام کاج سنوارے اور اسے گھر سے باہر نہ جانے دے کہ وہ عورت ہے جس کا بلا وجہ نکلنا گناہ اور بے مروتی ہے۔ دوسرے یہ کہ نماز، روزہ وغیرہ کے احکام کے متعلق بقدر ضرورت مسائل اسے سکھائے اور اسے گھر سے باہر نہ جانے دے۔ تیسرا یہ کہ اسے حلال کھانا کھلائے، کیونکہ حرام غذا سے پیدا ہونے والا گوشت دوزخ میں پگھلایا جائے گا۔ چوتھا یہ کہ اپنی بیوی پر کوئی ظلم نہ کرے، کیونکہ وہ اس کے پاس امانت ہے اور بیوی کے حقوق کا شوہر سے آخرت میں حساب لیا جائے گا۔ پانچویں یہ کہ بیوی اگر اس پر کچھ زیادتی بھی کر بیٹھے تو محض اس کی ہمدردی میں اسے برداشت کر لے۔ یہ بات بھی خاوند کے اخلاقی فرائض میں شامل ہے کہ اگر عورت بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری میں ہرگز کوئی کوتاہی نہ کرے، بلکہ اپنی دلداری اور دلجوئی اور خدمت سے عورت کے دل میں یہ احساس پیدا کرے کہ میرا شوہر مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عورت شوہر کے اس احسان کو یاد رکھے گی اور پھر شوہر سے محبت اور خدمت گزاری میں اپنی جان تک لگا دے گی۔ پیارے دوستو، یہ تو تھے بیوی کے چند حقوق جو تمام خاوند حضرات کے فرائض میں شامل ہیں۔ اگر شوہر حضرات اپنی بیویوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پیار و محبت دینا شروع کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ کبھی کسی گھر میں میاں بیوی کے درمیان لڑائی نہ ہو، اور طلاق کی شرح میں جو اتنا اضافہ ہو رہا ہے وہ بھی بہت حد تک کم ہو جائے۔